میں جب بھی تمہارے پاس آتا ہوں تو اتنا تڑپنے کیوں لگتی ہو؟ حسن نے اپنی 17 سالہ بیوی کو کہا۔ اتنی بھی بچی نہیں ہو کہ تمہیں سہاگ رات کے تقاضوں کا پتہ ہی نہ ہو۔ اس کا جی چاہتا تھا وہ اپنی حسین بیوی سے خود کو سکون پہنچائے، مگر جیسے ہی وہ اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیتا، گردن تک آتا، وہ رونے چیخنے لگ جاتی اور وہ رات بھر اس کی غربت کو تڑپتا تھا، لیکن آج اسے اپنے حق وصول کر چکا تھا، مگر صبح تک اس کے وجود۔ دادی جان یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مانا کہ وہ گاؤں سے آئی ہوئی بچی ہے، آپ کے وفادار ملازم کی بیٹی ہے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ میں اس کے ساتھ شادی کر لوں یا اسے اپنی بیوی بنا لوں۔ وہ غصے میں بول رہا تھا، لیکن بڑی بی کہنے لگی، دیکھو حسن بیٹا، مجھے تم سے امید تھی کہ تم میری بات مانو گے۔ اگر تم ایسے کرو گے تو پھر میں کس کو بولوں گی؟ دیکھو میں نہیں چاہتی وہ بچی کسی ایسے ہاتھوں میں جائے جہاں اس کی ناقدری کی جائے۔ اس وجہ سے مجھے امید ہے کہ تم اس کے ساتھ شادی کے لیے مان جاؤ گے۔ ابھی بی جان کی بات سن کر حسن کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، نہیں بی جان، میں کبھی بھی اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، وہ چھوٹی ہے اور آپ کو پتہ ہے میں نے آج تک اپنے خوف کی وجہ سے کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا۔ ویسے بھی اپنی بیوی کے انتقال کے بعد کبھی دوبارہ کسی عورت کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا، کیوں آپ چاہتی ہیں کہ ایک ملازم کی بیٹی کو اپنی بیوی بنا لوں؟ وہ بہت نرمی سے بولے جا رہا تھا، تو بی جان کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تم اس کے ساتھ شادی کر لو گے تو مجھے بہت اچھا لگے گا۔ اس نے گہری سانس لی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے بی جان، جیسا آپ کہتی ہیں میں ویسا کر لیتا ہوں، لیکن شاید میں کبھی اسے بیوی تسلیم نہ کر سکوں۔ میں نے تو ابھی تک اسے دیکھا بھی نہیں، نہ جانے وہ کون بچی ہے جس کے ساتھ آپ میری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو مجھے تم سے امید تھی اور مجھے معلوم تھا کہ تم میری امیدوں پر پورا اترو گی۔ یہ کہہ کر بی جان نے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ دھیرے سے مسکرا دیا تھا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ بی جان جس کے ساتھ اس کی شادی کروانا چاہتی ہیں وہ کون ہے، کیسی ہے، لیکن وہ بہت پریشان بھی تھا اس معاملے کی وجہ سے۔ بی جان کی تو بات مان لی تھی، شہر میں اس کی شادی کی تیاریاں چلنے لگ گئی تھی، سبھی بہت زیادہ خوش تھے، لیکن ابھی تک اس نے ایک دفعہ بھی اس لڑکی کو نہیں دیکھا تھا۔ اتنا تو اسے معلوم تھا وہ اسی حویلی میں ہوتی ہے، لیکن بی جان نے نہ جانے اسے کہاں چھپا کے رکھا ہوا ہے۔ وہ اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک دفعہ شادی سے پہلے وہ اس کے ساتھ ملنا چاہتا تھا، لیکن بی جان کہنے لگی، دیکھو میں تمہیں کسی قیمت پر بھی اسے ملنے نہیں دے سکتی، شادی سے پہلے ملنا بالکل اچھی بات نہیں ہوتی۔ بی جان بہت محبت سے اسے سمجھا رہی تھی اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگا، ٹھیک ہے بی جان، جیسے آپ کہتی ہیں میں ویسے کرتا ہوں۔ اور آخر وہ دن بھی آ گیا جب نکاح کے بعد وہ دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ نکاح کے وقت بھی بی جان نے اسے نہیں دیکھنے دیا تھا، کیونکہ بی جان کو اچھی طرح پتہ تھا اگر اس نے ایک دفعہ بھی دیکھ لیا تو اس نے صاف صاف شادی سے انکار کر دینا تھا۔ اس وجہ سے وہ بی جان اسے بتا نہیں سکی تھی کہ ان کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ گھونگھٹ کی اوٹ میں بیٹھی ہوئی لڑکی کو دیکھے جا رہا تھا۔ بساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی اور وہ جو سونی دنیا جہان کی سنجیدگی اپنے چہرے پر سجائے کمرے کی طرف میں داخل ہوا، ایک لمحے کے لیے ٹھٹک گیا۔ اسے دیکھ کر اپنی بیوی کے انتقال کے بعد آج کتنے سالوں کے بعد وہ اپنے کمرے میں یوں ایک لڑکی کو دلہن کے روپ میں دیکھ رہا تھا، اس کا دل بہت شدت سے دھڑک رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سے کہتا تھا کہ کبھی کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرے گا،
آج کیسے تیار ہو گیا تھا ایک لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر بعد اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اس کا گھونگھٹ اٹھایا، اس نے اپنی نم آنکھوں کو اور پلکوں کی جھالر کو اٹھا کر دیکھا تو بساختہ ہی اس کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی، لیکن حسن کو تو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پاگل ہوئے جا رہا ہے۔ اسے دیکھتے ہی اس کا دماغ گھوم چکا تھا، وہ ہونکوں کی طرح اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بالکل بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ بی جان سے تو اس نے بچی سنا تھا، اسے یہی لگا تھا کہ وہ چھوٹی سی ہوگی۔ بی جان ویسے ہی اسے بچی کہتی تھی، اسے دیکھتے ہی وہ 17 سال کی لڑکی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ آپ میری بیوی ہو، جیسے وہ خود کو یقین دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی ہے۔ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اس نے دھیرے سے اس بات میں سر ہلا دیا، کہنے لگی بی جان نے مجھے بولا ہے ہمیشہ اپنے شوہر کی خدمت کرنا، آپ جو مجھے بولیں گے میں وہ کروں گی۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے جا رہی تھی، لیکن اگلے ہی لمحے حسن کے لبوں کی مسکراہٹ بکھر گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس قدر حسین بیوی اسے مل گئی۔ اسے تو آج بھی اس پر ٹوٹ کر پیار آ رہا تھا جنہوں نے خوبصورت لڑکی کے ساتھ اس کی شادی کروا دی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا، اس کی نگاہوں کی تپش خود پر محسوس کر کے زیادہ مسکرانے لگی تھی۔ شرما کر اس نے نگاہیں جھکا لی تھی، کہنے لگی بی جان نے مجھے بولا ہے تم اپنے شوہر کو جو بولو گی وہ ویسا ہی کرے گا، اپنی بات مانے گے نا۔ حسن تو گویا اس کے حسن کو دیکھ کر ہی پاگل ہو چکا تھا۔ اس بات میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا اتنی حسین بیوی ہوگی تو بھلا اس بات کیوں نہیں مانوں گا اس کی بات۔ یہ کہہ کر دھیرے سے اس کے سامنے بیٹھی، اپنی بیوی کے سفید تو دھیا ہاتھ باؤں کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا تو اس کا لمس محسوس کرتے ہی اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگ گیا تھا۔ فوراً ہی اپنا ہاتھ پیچھے کرنے کی کوشش کرنے لگی، نہ جانے کیوں اسے بہت عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ بار بار اپنی ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ کہنے لگا بی جان نے یہ نہیں بتایا تھا کہ شوہر پر بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ اپنے قریب کرتا ہوا بولا تو وہ کہنے لگی آپ میرے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ وہ گھبرانے لگ گئی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی آپ کو پتہ ہے بی جان نے بولا تھا تمہیں وقت دے گا اس رشتے کو قبول کرنے کے لیے، آپ مجھے وقت دیں گے نا؟ اس کی بات سن کر حسن کی پیشانی پر بل پڑے تھے۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا نہیں، بالکل بھی نہیں، میں کوئی پاگل مرد نہیں ہوں کہ تمہیں بخش رہا ہوں، پھر تمہیں کیوں بخشوں؟ وہ عجیب انداز میں بولے جا رہا تھا، وہ ہونکوں کی طرح اس کے چہرے کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ کہنے لگی کیوں نہیں آپ بخش سکتے؟ بیوی ہوں آپ کی، آپ کا حق ہے میری بات مانیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا نہیں، میں بالکل بھی تمہاری بات نہیں مان سکتا۔ اس کی بات سن کر بساختہ ہی اس کے لبوں کی مسکراہٹ غائب ہو چکی تھی، اور بھلا وہ کیا کہہ سکتی تھی؟ وہ بس اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ اس کے قریب ہونے لگا تو وہ سسکیوں کے ساتھ رونے لگی، کہنے لگی پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ کہنے لگا اتنی حسین بیوی ہوگی تو بھلا میں اسے وقت کیوں دوں گا؟ پلیز مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا، آج تم نے یہ بات کہہ دی، دوبارہ مجھے یہ بات مت کہنا۔ وہ کہنے لگی کیوں نہ کہوں، پلیز مجھے کچھ وقت چاہیے نا، خدا کے لیے میں اس رشتے کو ابھی قبول نہیں کر پا رہی۔ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی
تو حسن کو اس کے رونے سے کوفت محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے، نہیں تو میں کچھ کہہ رہا، پلیز رونے والی عورتوں سے مجھے بڑی چڑ ہے، اس وجہ سے رونا بند کرو۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس نے سگریٹ سلگا لی۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ سگریٹ پیتا رہا تھا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب واپس کمرے میں آیا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے اسے بیڈ پر پرسکون نیند سوتا ہوا ایک وجود دکھائی دیا۔ اس کی پیشانی پر بل پڑے ہوئے تھے۔ اس کی نیندیں حرام کر کے اسے اب سکون میں دیکھ کر وہ کتنے سکون کی نیند سو رہی تھی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے پاس آیا، اس کے چہرے کی طرف مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ جہاں پر دنیا جہان کی معصومیت سجائے وہ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہی تھی۔ اس کی صاف شفاف پیشانی کو دیکھ کر اگلے ہی لمحے اس کی نگاہیں اس کے لبوں پر ٹک چکی تھی۔ اس کے قریب ہونے ہی لگا تھا جب اس کی آنکھ کھل گئی اور اس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ گھبرا کر فوراً ہی دور ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگا کیا ہوا ہے، پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کرتی ہوئی کہنے لگی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس ایسے ہی نیند آئی ہوئی ہے، پلیز آپ سو جائیں نا۔ اس نے اس بات میں نرمی سے کہا تھا۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا ہاں میں سونے لگا ہوں، لیکن بار بار اپنے پیچھے سوئی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ اسے بلانا چاہتا تھا، اس سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ اس کے ساتھ بات ہی نہیں کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں ہو رہی تھی، نہ اس کے قریب آنا چاہتی تھی، اس کو اپنے قریب بھی نہیں آنے دے رہی تھی۔ یہ ساری چیزیں اسے بے تاب کر رہی تھی۔ کربت لیے رات بھر مچلتا رہا، لیکن اس ظالم لڑکی نے ایک دفعہ بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ اس کے بعد اس نے ضد نہیں کی تھی۔ اگلے دن جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ نیچے گیا تو سامنے ہی اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ ملازمہ سے پوچھنے پر اسے معلوم ہوا کہ وہ تو بی جان کے کمرے میں ہے۔ وہ مسکراتا ہوا بی جان کے کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ہی ان کے پہلو میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے ساتھ باتیں کیے جا رہی تھی۔ آ جاؤ بیٹا، تم وہاں پر کیوں کھڑے ہوئے ہو؟ زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہوا وہ بی جان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگا بی جان مجھے کچھ بھی نہیں ہوا، بس ویسے ہی آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ بی جان کہنے لگی کیا ہو گیا ہے، ایسے نیچے کیوں بیٹھ کے ہو؟ چلو شاباش اوپر بیٹھو۔ وہ کہنے لگا نہیں بی جان، بس کچھ بھی نہیں ہوا۔ تمہیں اپنی بیوی کیسی لگی ہے؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر مسکان کے چہرے پر چھائی معصومیت کی طرف دیکھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے نہ جانے کیا کچھ اس کے ساتھ کر دیا ہو، جس کی وجہ سے وہ اتنا زیادہ شرما رہی تھی۔ حسن زبردستی اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجاتا ہوا کہنے لگا بی جان کبھی پہلے آپ نے میرے لیے کوئی غلط فیصلہ کیا جو اب آپ کہہ رہی ہیں؟ بہت اچھی میری بیوی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے عجیب انداز میں اپنی بیوی کی طرف دیکھا، جیسے اسے نظروں میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہو کہ میڈم تم مجھ سے کب تک بچو گی، ایک دن تم میرے پاس ہی آنا ہوگا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھے جا رہا تھا اور وہ ابھی بھی نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ 2-3 دن تک وہ یوں ہی کرتا رہا۔ جب اس کے قریب جانے کی کوشش کرتا وہ پریشان ہو جاتی، اس کی رونے والی شکل ہو جاتی، ایسے لگتا تھا جیسے ابھی رونے لگ جائے گی، اور یہ سب کچھ وہ بھلا کیسے اس کے قریب جا سکتا تھا، اسے چھوڑ دیتا تھا۔ لیکن آج اسے بہت زیادہ غصہ آیا ہوا تھا۔ وہ جب کمرے میں داخل ہوا تو غصے میں کہنے لگا تمہیں مسئلہ کیا ہے؟
اگر تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی تو میری زندگی میں کیوں آئی؟ اگر تم نے مجھے اپنے پاس نہیں آنے دینا تھا تو پھر میری بیوی کیوں بنی؟ کیا تمہیں نہیں معلوم تھا میاں بیوی کا کیا رشتہ ہوتا ہے؟ وہ گھبرائی ہوئی کہنے لگی، مجھے معلوم ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے، خوف محسوس ہوتا ہے، میں کبھی بھی بیوی نہیں بن سکتی۔ اچھی، وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، دیکھو مجھے یہ سب کچھ پسند نہیں، پلیز رونا بند کرو۔ یہ کہہ کر اس کے قریب ہوا اور اس کے چہرے پر ہونکوں کی طرح دیکھے جا رہی تھی۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے اپنے مزید قریب کر چکا تھا۔ کہنے لگا، تم اتنی بچی نہیں ہو کہ تمہیں ہر چیز سمجھانی پڑ جائے۔ ایک مرد کو سمجھنا چاہیے حقیقت میں وہ تم سے چاہتا کیا ہے، لیکن تم اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہی۔ میں تمہیں اپنی بیوی کیسے مان لوں؟ وہ غصے میں بولے جا رہا تھا اور وہ کہنے لگی، دیکھیں میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ محبت سے رہنے کی کوشش کی، لیکن کچھ چیزیں نہیں پسند۔ وہ کہنے لگا، اس میں پسند ناپسند والی کیا بات، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ گھبرا گئی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کے قریب ہوا، کہنے لگا، دیکھو میں تم سے اپنا ہر حق وصول کرنا چاہتا ہوں، تمہیں اس بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وہ ابھی بھی نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے بعد وہ اپنے تمام تر حقوق وصول کر چکا تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ اس کمرے میں تھوڑا پریشان ہو گیا کہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئی، لیکن جب نیچے آیا تو سامنے ہی ڈائننگ ٹیبل کے پاس بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی بی جان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ اس کی ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا، مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگ گیا۔ یہ وہ ایک لمحہ تھا جب اس لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اب اچانک ہی اس لڑکی سے بہت زیادہ محبت ہو چکی تھی۔ اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا، لیکن ایک دفعہ بھی نبیہہ نے اسے نگاہیں اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اسے بہت زیادہ غصہ آ رہا تھا، وہ اتنا زیادہ اگنور کیوں کر رہی تھی؟ ناشتہ کرنے کے بعد ایک غلط نگاہ اس پر ڈالتی ہوئی کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کے رویے نے حسن کو بہت زیادہ الجھا دیا تھا۔ وہ ایسا رویہ کیوں اختیار کیے ہوئے تھے؟ وہ جلدی جلدی ناشتہ ختم کرنے کے بعد کمرے میں گیا تو سامنے ہی بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا اور غصے میں کہنے لگا، تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ میرے ساتھ ٹھیک سے بات نہیں کر رہی؟ کم از کم صبح میرا ویٹ تو کر لیا کرو تاکہ ہم دونوں مل کر کمرے سے باہر نکلیں۔ ایسے تو گھر والے یہ سمجھیں گے ہم دونوں کے درمیان کوئی بہت بڑی ناراضگی چل رہی ہے۔ وہ روتے ہوئے حسن کی طرف دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگ گئے۔ اسے یہی ڈر ہوا کرتا تھا۔ حسن پریشان ہو گیا، کہنے لگا، کیا ہو گیا ہے؟ تم رونے کیوں لگ گئی ہو؟ وہ کہنے لگی، حسن ایک بات تو بتائیں، میں آپ کے گھر کے وفادار ملازم کی بیٹی تھی، لیکن آپ صرف مجھ سے اپنی خواہشات پوری کرنا چاہتے ہیں نا؟ آپ نے کبھی مجھے بیوی کا درجہ نہیں دینا۔ مجھے اس چیز کا بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ اس کی بات سن کر حسن کا تو دماغ گھوم چکا تھا۔ وہ کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے تم سے ایسی کوئی بات نہیں کی جو تم ایسی فضول بات کر رہی ہو۔ وہ کہنے لگی، مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے ایک دن آپ نے مجھے طعنے دینا ہے۔ بی جان تو بہت اچھی ہیں، وہ مجھے کبھی ایسا نہیں بولیں گی کہ میں ایک ملازم کی بیٹی ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے آپ نے مجھے ایک دن ضرور کہہ دینا ہے کہ تم ایک ملازم کی بیٹی ہو، تمہاری اوقات کبھی بھی بیوی جیسی نہیں ہو سکتی۔ اس کی باتیں سن کر حسن کا تو دماغ گھوم چکا تھا، کہنے لگا، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ یہ ساری فضول باتیں تمہارے دماغ میں کس نے ڈالی ہیں؟ کس نے ایسا کہا ہے؟ وہ کہنے لگی، کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن مجھے خود ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ حسن کہنے لگا، خدا کے لیے یہ فضول باتیں اپنے دماغ سے نکال دو،
غصے میں باتیں کیے جا رہا تھا۔ اتنی زیادہ اسے محبت دینے کے بعد اسے بالکل ایسی امید نہیں تھی کہ وہ اس کے بارے میں ایسی سوچ رکھے گی۔ وہ کیا سمجھتا تھا اور کیا نہیں، اس نے یہ سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ ایک ملازم کی بیٹی ہے۔ اسے ہمیشہ محبت سے پیش آیا، محبت سے رکھا، لیکن آج اسے بہت زیادہ افسوس ہو رہا تھا۔ وہ غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی نبیہہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا شاید اسے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ شادی کو اتنے زیادہ دن گزر چکے تھے، اس نے آج تک ایسی بات نہیں کی تھی۔ تم ایک ملازم کی بیٹی ہو، لیکن کسی ملازم کی بیٹی ہوں ایسا اس نے کچھ بھی نہیں کہا، لیکن اس کے باوجود اس نے ایسی بات کر کے اسے ہرٹ کیا تھا۔ اس وجہ سے وہ اتنے غصے میں کمرے سے باہر چلا گیا۔ دن بھر وہ گھر واپس نہیں آیا تھا اور وہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ اسے کیا ضرورت تھی اس کے ساتھ اس قسم کی بات کرنے کی، جب اس نے ایسی بات ہی نہیں کی تھی، مگر کچھ اس کے دل میں تھا تو وہ نکال دیتی تھی۔ بہت شدت سے رونے لگ گئی۔ جب بی جان کمرے میں داخل ہوئی، اسے یوں روتا دیکھ کر بہت زیادہ پریشان ہو گئی۔ کہنے لگی، کیا ہوا ہے؟ تم اتنا زیادہ رو کیوں رہی ہو؟ حسن نے کچھ کہا ہے کیا؟ مجھے بتاؤ تاکہ میں اس کی خبر لیتی ہوں، ورنہ… وہ کہنے لگی، نہیں بی جان اس نے کچھ بھی نہیں کہا۔ آپ کو پتہ ہے وہ اتنے اچھے ہیں، کبھی انہوں نے مجھے کسی قسم کا کوئی طعنہ نہیں دیا۔ میں ہی بری ہوں، ہمیشہ الٹی بات کر دیتی ہوں، غلط بات کر دیتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے بولے جا رہی تھی۔ بی جان کہنے لگی، نہیں ایسے نہیں کہتے، تم سے بہت محبت سے بولتی ہو۔ اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اس نے بی جان کو ساری بات بتا دی جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہوا تھا۔ بی جان کہنے لگی، دیکھو بیٹا، تمہیں ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا۔ اس نے جب تمہیں سچے دل سے اپنی بیوی قبول کر لیا تھا تو اس کے بعد ایسی بات کر کے تم نے اسے ہرٹ کیا ہے۔ جب واپس کمرے میں آئے تو اسے معافی مانگ لینا تاکہ وہ تمہارے ساتھ ٹھیک ہو جائے۔ بی جان کی بات سن کر اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہنے لگا، ٹھیک ہے بی جان، جیسے ہی آئیں گے میں ان سے معافی مانگ لوں گی، وہ مجھے معاف تو کر دیں گے نا؟ ابھی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، ہاں بیٹا، تم اتنی اچھی بیوی ہو، وہ بھلا تمہیں معاف کیوں نہیں کرے گا؟ یہ کہہ کر بی جان کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد حسن کمرے میں داخل ہوا، سیدھا الماری کی طرف آیا، الماری سے کپڑے نکالنے لگ گیا۔ اگلے ہی لمحے نبیہہ اٹھ کر حسن کی طرف آئی، اچانک ہی پیچھے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگی، سوری حسن، مجھے معاف کر دے، اگر آپ میری باتوں کی وجہ سے ہرٹ ہوئے ہیں، آپ کو برا لگا ہے۔ اس کی بات سن کر حسن نفی میں سر ہلاتا ہوا کہنے لگا، نہیں کچھ نہیں ہوا، بس مجھے تھوڑا افسوس ہوا، میں نے تمہیں اتنی محبت دی، اتنا ٹوٹ کر چاہا، اس کے باوجود تم نے ایسی چھوٹی سوچ کی، لوگوں والی بات کی، اس وجہ سے مجھے برا محسوس ہوا۔ اپنے کانوں کو ہاتھ لگاتی ہوئی کہنے لگی، سوری، دوبارہ ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگا، میں بالکل نہیں چاہتا دوبارہ ایسا ہو۔ دیکھو تم نے ایسا دوبارہ کچھ کرنے کی کوشش کی کہ تم ایک ملازم کی بیٹی تھی، یہ تمہاری کیا حیثیت ہے، تو دوبارہ تم سے بات نہیں کروں گا۔ تمہیں معلوم ہے میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں، تمہیں کتنا ٹوٹ کر چاہتا ہوں۔ اس نے جھک کر اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کہنے لگی، مجھے اندازہ ہے آپ مجھ سے کس قدر محبت کرتے ہیں، کتنا ٹوٹ کر چاہتے ہیں، مجھے آپ کی محبت کا اندازہ ہو چکا ہے۔ اس کی بات سن کر دھیرے سے مسکراتا ہوا کہنے لگا، بس کبھی دوبارہ بدگمان مت ہونا۔ اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔